نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، یعنی مر جائیں، وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جائیں، واو زیر وزر، کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دینا، لیکن یہاں تو ظاہر ہے کہ بیچارے خود فوت ہو جائیں تو اس لیے چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یعنی کوئی شخص جب فوت ہو جائے اور بیوی اس کی پیچھے بیوہ رہ جائے، یعنی شوہر زندہ ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ بیوی، اور فوت ہو جائے تو کیا کہلاتی ہے؟ بیوہ۔ یا تربصنا، وہ عورتیں انتظار کریں اب، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو روک کر رکھیں، کس چیز سے؟ نکاح سے۔ کتنا عرصہ؟ 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہر عورت کے لیے یہی عدت ہے، خواہ بوڑھی ہو یا جوان ہو یا بچی ہو، سوائے حاملہ خواتین کے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیاں اجلہن، ان کی مدت کیا ہے؟ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، چاہے 4 دن بعد چاہے 9 مہینے بعد۔ تو ان کی عدت کیا ہے؟ مدت وضع حمل۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچے، یعنی 4 مہینے 10 دن پورے کر چکے۔ یہ جو بیوہ عورت کی عدت ہے، اس کے احکام طلاق یافتہ کی عدت سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ عدت کے دوران زیب و زینت کرے گی تاکہ اس کے شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو، لیکن بیوہ عورت عدت کے دوران زیب و زینت نہیں کرے گی۔ اس زمانے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت رنگین کپڑے، زیور، مہندی، سرما، خوشبو، بالوں میں کلر اور آرائش، ان سب چیزوں سے پرہیز کرے، یہ عدت کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ وہ گھر سے بھی نہ نکلے، شوہر کے ہی گھر میں رہے۔ ہاں، کسی ضروری کام سے نکل سکتی ہے، جیسے کوئی بینک میں جانا ہے یا کوئی اور عدالت میں جانا ہے کسی ایسے مسئلے میں کہ اس کے جائے بغیر کام نہیں ہوتا، تو پھر جا سکتی ہے۔ یا ایسی عورت جس کا کمانے والا کوئی نہیں، وہ کیسے گھر بیٹھ سکتی؟ حضور کے زمانے میں بھی ایک عورت جس کے بچے چھوٹے تھے، شوہر فوت ہو گیا، تو وہ چند ہی دن کے بعد وہ آ کے کھیتوں میں کام کرنا شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے جا کے حضور کو شکایت کی، تو آپ نے عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی مجبور عورتیں کہ جن کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں، ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں، اور خصوصاً کئی ایسے ممالک میں کہ جہاں پر ہر شخص ایک افراتفری کی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی پڑوسی، رشتہ دار، عزیز، دوست، کوئی بھی مددگار نہیں، تو ایسی صورت میں پھر گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن زیب و زینت اور کسی قسم کا وہ نمائش نہ ہو۔ اب اگر کوئی عورت اپنی عدت پوری کر چکی، 4 ماہ 10 دن گزر گئے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ تم کون ہے؟ عورت کے ولی۔ کس معاملے میں؟ فی ما فعلنا، جو کچھ وہ کریں، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں، یعنی اس موقع پر عورت شوہر کے مرنے کے بعد اپنا ڈیسیژن لے سکتی ہے، لیکن ڈیسیژن کیسا ہو؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، جو معاشرے کے بھلے قوانین ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کے مطابق، ہندوانہ نہیں، مسلمانہ۔ یعنی یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بیوہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو تم اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اگر نہیں کرنا چاہتی تو زبردستی نہ کرو،
کیونکہ بعض خواتین نہیں چاہتی تو جبر نہ کیا جائے، کرنا چاہتی ہیں تو روکا نہ جائے، کیونکہ بعض اوقات بچے آڑے آتے ہیں کہ آپ نہیں شادی کریں گے، بعض اوقات رشتے دار آتے ہیں. نہیں، اس میں عورت کو حق دیا گیا کہ وہ جیسے اپنے لیے مناسب سمجھے کر لے، لیکن بالمعروف. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اللہ کو سب پتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جو جہاں ڈنڈی مارے گا، جہاں ظلم کرے گا، جہاں زیادتی کرے گا، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ سے نہیں چھپ سکتے کہ سب کے سامنے تو کہو نہیں جی ہماری طرف سے تو بالکل اجازت ہے، جو یہ چاہیں ڈیسائیڈ کریں. اور جب لوگ نہ ہوں تو اس وقت شیطانوں سے بھی بدترین سلوک. تو یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ سے ڈرتا ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء، جو تم اشارتاً کہو عورتوں سے منگنی کے بارے میں. ارستم، ارزا یعرز تعریض، تصریح کی ضد ہے تعریض. تعریض کہتے ہیں اشاروں کے نام میں بات کرنا، یعنی عدت کے دوران عورت کو کھلے لفظوں میں پروپوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی کرے تو اس صورت میں اسے انڈائریکٹلی کوئی میسج بھیج سکتا ہے کہ وہ اسے بھی کنسیڈر کر لے عدت پوری ہونے کے بعد. یہ دونوں صورتوں میں بیوہ اور مطلقہ دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران عورت کو پروپوز نہ کرو. تو کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم اشارتاً کوئی بات کہلا بھیجو. خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، پیغام نکاح کو، نکاح کی بات چیت کو. ایک ہوتا ہے خطبہ، خطبہ ہوتا ہے خطاب کرنا، اور خطبہ ہوتا ہے منگنی کرنا، نکاح کا پیغام بھیجنا، پروپوز کرنا. کس کے لیے؟ بیوہ یا مطلقہ بائنہ کے لیے. او اکنن تم، یا چھپاؤ تم، فی انفسکم، اپنے دل میں ہی. اکنان سے، کاف نون نون، کن، یہ کن کان آپ کے نہیں، کن، کن عربی میں کہتے ہیں چھپی چیز کو، یعنی دل میں چھپا کے رکھو. یعنی ان سے عدت کے دوران اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا دل میں ہی بات رکھو. تو دل میں بات رکھنے سے گناہ نہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن، کیوں نہیں گناہ؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم عنقریب انہیں یاد کرو گے، ان کا ذکر کرو گے کہ فلاں عورت جو ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. یعنی تمہارے دل میں ان عورتوں کا خیال آئے گا. تو دل کا جو معاملہ ہے اس پر پھر پکڑ نہیں. جو پکڑ ہے وہ کیا کہ کھلے عام نکاح کا پیغام بھیجو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے. کوئی بات نہیں، تمہارے دل میں اگر خیال آ جائے ان سے شادی کا، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن ان سے وعدہ نہ کرنا. تواعدوہن باہم وعدہ کرنا، مواعدہ باب مفاعلہ سے ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. سرن، چھپ کر، یعنی مرد اور عورت عدت کے دوران چھپ کر، مثلاً ٹیلی فون پر یا کہیں تنہائی میں باہم نکاح کا وعدہ نہیں کر سکتے. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو بات بھلی، یعنی اشارتاً وہ ارستم والی. یہاں قولا معروفا کیا ہے؟ تعریض اور کنایا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور مت عزم کرو نکاح کی گرہ کا، نکاح کی گانٹھ لگانے کا، یعنی نکاح مت کرو یا اس کا پکا ارادہ بھی نہ کرو. اور خصوصاً مطلقہ رجعیہ، یہ اس طلاق کی عدت کے دوران کوئی پیغام نہیں بھیج سکتا. کیوں؟ ہو سکتا ہے شوہر رجوع کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے، تو اس کو پیغام نہیں دیا جائے گا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، مت عزم کرو نکاح پکا کرنے کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھت اپنی میعاد کو. کیا مراد ہے؟ عدت گزر جائے. اجل کہتے ہیں کسی چیز کی مقرر مدت. موت کے لیے بھی لفظ اجل استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی لکھا ہوا ہے نا ہر ایک کا. فرشتہ اجل بھی اسی لیے کہتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا؟
ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، وہ سب اس کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فاحذروہ، اس سے ڈرو. جب تک اللہ کا ڈر نہیں اس وقت تک معاملات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے جب تک انسان سے بڑا گناہ نہ ہو جائے. لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں تم پر. ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو ابھی تم نے ہاتھ بھی نہیں لگائے، جن کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی صرف نکاح ہوا ہے پیپر پہ، رخصتی کوئی نہیں ہوئی. بعض اوقات لڑکا باہر رہتا ہے، لڑکی کہیں اور رہتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی کوئی نہیں ہوئی، کہ اتنے میں وہاں وہ کسی اور سے دوستی کر لیتا اور اس لڑکی کو طلاق بھیج دیتا ہے. او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. تفرضوا، مقرر کرنا. ومتعوہن، اور متع طلاق دو ان کو، فائدہ پہنچاؤ ان کو. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی تم انہیں کیا کرو، یعنی نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اب طلاق کے موقع پہ کیا دینا ہے؟ کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دینا ہے، کوئی مال و متاع دینا ہے. علی الموسع قدرہ، کتنا دینا ہے؟ وسعت والا. موسع سے مراد وسعت والا، جس کی طاقت زیادہ ہو، مالدار ہو. قدرہ، اپنے اندازے کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق. وعلی المقتر، اور تنگ دست. قاف تیرے قطر کہتے ہیں شدید فقر کو، اور خصوصاً اہل و عیال کو نہ دینے والا. علی المقتر، تنگ دست کے لیے. قدرہ، اس کا اندازہ ہے، یعنی ہر ایک اپنے اندازے پہ دے گا. غریب اپنی سہولت کے مطابق، امیر اپنی سہولت کے مطابق. اس کے لیے کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی. بعض علماء نے کی ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں کی تو ایسے ہی کسی کو باندھنا اپنے من گھڑت باتوں میں، یہ بھی درست نہیں. متاعً بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، یعنی جو عام طور پر رواج ہو اس کے مطابق ہی طے کر لو کہ ایسی صورت میں کتنا دینا ہے. حقاً علی المحسنین، حق ہے محسنین پر. کتنی زبردست بات کی گئی. یعنی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ شوہر اس معاملے میں قانونی طور پر نہیں بلکہ فیاضی کا معاملہ کرے. آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا نا، تو پھر وہ خود اپنے بارے میں بھی اچھے سلوک کا خیال چھوڑ دے. کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے ایک بیوی کو طلاق دی اور اسے 10,000 درہم بطور متاع عطا کیے. 10,000 درہم. عورت نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق، مانا یہ ہے کہ ایک اتنے اچھے انسان کو چھوڑ کر یہ جو اتنا سا مال ملا ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے. حضرت حسن کو پتا چلا کہ عورت نے یہ کہا تو رو پڑے اور کہا اگر میں 3 طلاق نہ دے چکا ہوتا تو رجوع کر لیتا. یعنی طلاق تو دینا ہی ہے، لیکن اس موقع پر بھی حسن سلوک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اصل مسلمان معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں افراد دینے والے ہوں نہ کہ چھیننے والے. معاشرے کے محسنین کون ہیں؟ جو دینے والے ہیں. اچھا، اب ایک اور صورت ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم مہر مقرر کر چکے، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر دو تم. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورت معاف کر دے کہ میں نہیں لیتی، جب میں گئی نہیں اس کے گھر تو اس کا مال کیوں لوں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر، وہ پورے کا پورا ہی دے دے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو قانونی فریضہ پورا کرنے کی بجائے فیاضی کا ثبوت دینا چاہیے. یعنی عورت آدھا بھی چھوڑ دے اور مرد پورا دینے کو چاہے. اچھا، بیدہ عقدۃ النکاح بار بار آیا کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی، چاہے تو باندھے رکھے چاہے تو کھول دے، یعنی طلاق دے دے. اس میں دیکھیں 3 صورتیں ہو گئیں جو ان آیات میں بتائی گئی ہیں مہر دینے کی یا طلاق کی. ایک صورت نہیں یہاں بتائی گئی
پہلی صورت کیا ہے؟ مثلا نہ مہر مقرر ہوا، یعنی نکاح ہوا لیکن مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور خلوت بھی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا دینا ہوگا؟ نہ مہر مقرر نہ رخصتی، متعوہن، متع طلاق، متع طلاق اس کو بولتے ہیں، طلاق کا تحفہ. اچھا کتنا ہے یہ؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. دوسری شکل، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، اب کتنا دینا ہے؟ آدھا. وقد فرضتم لہن فریضہ فنصف ما فرضتم. اچھا مہر مقرر ہوا اور رخصتی بھی ہوئی تو کتنا مہر دینا ہوگا؟ پورا. اب مہر مقرر نہیں ہوا لیکن رخصتی ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہو گئی. اس صورت میں، یہ چوتھی صورت جو ہے یہ قرآن میں یہاں نہیں لکھی ہوئی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتی. مہر مثل، مہر مثل. چوتھی صورت ہے مہر مقرر نہیں ہوا. تیسری صورت تھی مہر مقرر ہوا اور خلوت بھی ہوئی، یعنی رخصتی بھی ہو گئی، عام شادی جیسے ہوتی ہے، تو اس میں تو پھر پورا طلاق کے وقت دینا ہوگا. اور چوتھی شکل کیا ہے کہ مہر نہیں مقرر ہوا، رخصتی ہو گئی، اب طلاق دینے لگے، اب کتنا مہر دیا جائے؟ تو اس صورت میں مہر مثل ہوگا، میم سے لام. مہر مثل وہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کی قوم میں جو رواج ہے، یعنی اس کی بہنوں کو جتنا مہر ملا یا اس کی خالہ پھوپھی کو، تو اس کے مطابق پھر دیا جائے گا، یعنی پورا. وَأَن تَعْفُوا، اور مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم معاف کر دو، عورت کو آدھا نہیں پورا ہی دے دو. اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے. پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں، رخصتی بھی نہیں، صرف نام ہی لگی تھی عورت، تو لاکھوں بھی اگر مہر مقرر ہو گیا تو مرد کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسے قانونی طور پہ تو آدھا دینا ہی ہے، لیکن اگر سارا دے دو تو بہت اچھی بات ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا مت بھولو. کہاں یہ احکام قرآن کے اور کہاں ہمارے معاشرے کا برا حال. اور احسان مت بھولو آپس میں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. اب طلاق کی بات ہوتے ہوتے بیچ میں نماز آ گئی. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز کی. نمازوں کی حفاظت میں کیا آتا ہے؟ وقت کی پابندی، آداب و شرائط کی پابندی. احمد اور طبرانی کی روایت ہے جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی. جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ. اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ نماز کی پابندی نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اس لیے مثلاً آپ یہاں نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں، گھر جا کے بھی نہیں مثلاً پڑھتے، تو ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑنے والا موجود ہے. کہا نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی پوری 5 پڑھا کرو، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، آداب اور شرائط کے لحاظ کے ساتھ پڑھا کرو. والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز، عصر کی نماز مراد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنگ عذاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اتنا مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا، آپ نماز نہ پڑھ سکے. اس وقت آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبریں آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطی فوت کرا دی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس شخص کی نماز عصر قضا ہو گئی فکأنما وطر اہلہ ومالہ، تو گویا اس کا مال اور اہل و عیال سب ہلاک. کتنی بڑی بات ہے. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اصل جو حقیقت ہے وہ کس کی؟ عجز، عاجزی کی، فرما برداری کی. نماز ایک قابل اہتمام چیز ہے، ایسے نہیں کہ ٹال مٹول کرو. اور پھر نماز کے اندر کھڑے ہوتے وقت کی یہ کیفیت ہونی چاہیے جس طرح سب سے بڑے کے آگے کھڑے ہو کر سب سے چھوٹے کی حالت ہوتی ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری
عاجزی سے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے، توجہ ہی نہیں ہوتی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم ڈرو تو خواہ پیدل ہو یا سوار نماز پڑھتے رہو. یعنی جنگ کی حالت میں پیدل چلتے چلتے بھی نماز ہو سکتی ہے، یا اگر سواری پر ہو تو بھی. رجال کہتے ہیں راجل کی جمع کو، پیدل، اور رکبان راکب کی جمع، سوار. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو یاد کرو اللہ کو جیسا اس نے تمہیں سکھایا. یہ نہیں اپنے خود ساختہ مرضی کے مطابق نماز پڑھتے رہو، یا جو حالت جنگ میں نماز تھی عام دنوں میں کہو چلو خیر ہے، جب پڑھ سکتے تھے. وہ حرم میں عورتیں نہیں ڈھانکتی اپنے آپ کو تو یہاں کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی طرح کوئی کہے کہ جنگ کی حالت میں پیدل نماز ہو سکتی تو عام حالات میں کیوں نہیں؟ تو نماز خود ساختہ طریقوں سے مت پڑھو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے تم کو سکھایا جو تم جانتے نہ تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں یعنی بیوائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کرنا ہے ان کی بیویوں کے لیے، یعنی وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں. کس چیز کی؟ متاعً إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک فائدہ اٹھانے کی، کہ ان کی بیویوں کو ان کے گھر میں 1 سال تک رہنے دیا جائے اور شوہر کے مال متاع سے فائدہ اٹھانے دیا جائے، غیر اخراج، بغیر نکالے، یعنی بیوہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے. لیکن یہ حکم جو ہے آیت نمبر 234 سے منسوخ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے آیت 234 ذرا نکالیں آپ. اس میں کیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن بس رہ سکتی ہیں. جب عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ جو چاہیں کریں، یعنی دوسرا نکاح کر سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں وفات کے بعد عدت جو تھی 1 سال تھی، اسلام نے آ کر اسے 4 ماہ 10 دن مقرر کیا، یعنی عدت کا وقت گھٹا دیا. پہلے کیا تھا کہ 1 سال تک عورت نکاح نہیں کر سکتی تھی اور اسے شوہر کے گھر میں ہی رہنا تھا شوہر کے مرنے کے بعد. لیکن اب کیا ہے کہ وہ اس کے بعد 4 ماہ 10 دن کے بعد جا سکتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اور یہ آیت اس وقت کی ہے، یہ جو 240 ہے، جب ابھی میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عورت کو ابھی وراثت میں حصہ نہیں ملا تھا. جب نہیں ملا تھا تو اسے حق دیا گیا کہ وہ شوہر کے مرنے کے بعد 1 سال تک فائدہ اٹھاتی رہے شوہر کے متروکہ مال سے. لیکن اب اس کا حصہ مقرر ہو گیا. بچوں کے ہونے کی صورت میں 1/8، نہ ہونے کی صورت میں 1/4. تو اب اس کے لیے یہ آیت ویلڈ نہیں رہی. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو کچھ وہ اپنے بارے میں کرے، من معروف، دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ جو لفظ متاع آیا نا، تو متاع کا لفظ گھریلو سامان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برتن، اسباب، رزق اور آسائش کے سامان جو ہیں. وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ اٹھانا ہے یا ان کو فائدہ پہنچانا ہے، متاع دینا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. یہ کون سا متاع ہے؟ متاع طلاق. اس کو کیا بولتے ہیں؟ متاع طلاق. یعنی طلاق کے موقع پر جو سامان یا تحفہ ہدیہ طلاق یافتہ عورت کو دیا جائے گا، بالمعروف، معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، اور یہ حکم عام ہے ہر مطلقہ کے لیے، خواہ اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چھوٹی ہو یا بوڑھی ہو یا جوان ہو، بچوں والی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے یہ حکم خاص ہے.
کہ انہیں متع طلاق دے کر رخصت کیا جائے. اب دیکھیں کہ اس کی کوئی اماؤنٹ نہیں بتائی گئی، بلکہ اسے کیا قرار دیا؟ بس حق قرار دیا. اب کچھ حق تو ایسے ہیں جو شریعت نے متعین کر دیے، کچھ حق ایسے ہیں جنہیں تقویٰ محسوس کراتا ہے. اسی لیے کہا حقاً علی المتقین، یعنی یہ قانونی طور پر تو نہیں ہے لیکن تقویٰ کا ایک اظہار ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اندر کا زور، اندر کی قوت. جب تک یہ اندر کی قوت نہ ہو تو انسان کوئی بھی نیکی کا کام مستقل طور پر، پائیدار طور پر کر نہیں سکتا. تقویٰ ایسی کیفیت ہے جو انسان سے نیکی صرف جذباتی طور پہ نہیں کرواتی بلکہ پائیدار طریقے سے کرواتی اور خوشی سے کرواتی. تقویٰ کے ساتھ انسان نیکی خوشی کے ساتھ کرتا ہے. اچھا، ایک اور بات پتہ چلتی، وہ یہ کہ طلاق ایسی چیز ہے جس کا استعمال متقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. یعنی طلاق تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، ایک ضرورت کا عمل ہے. اگر کسی خاندان کے اندر دو مزاج نہیں ملے، جیسے حضرت زینب اور حضرت زید کا نہیں ملا تھا، حالانکہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں، غلاموں میں سب سے پہلے تھے، اور آپ کے بہترین اخلاق اور کردار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے منہ بولے بیٹے کا درجہ دیا تھا. اور دوسری طرف حضرت زینب بھی بہترین خاتون تھی جن کے ساتھ بعد میں آپ نے نکاح کیا اور ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھوایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ انتہائی متقی لوگ تھے، لیکن پھر بھی باہم ملاپ نہیں ہوا، نبھا نہیں ہوا. تو اسی لیے جہاں نکاح کرنا ایک عبادت ہے وہاں طلاق بھی ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے. اور طلاق کے موقع پر انسان اپنے اخلاق کو پامال نہ کرے بلکہ حسن سلوک سے کام لے، اور اس کے بے شمار معاشرتی فوائد ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو آپ چھوڑ بھی رہے ہیں، کسی سے تعلق قطع بھی کر رہے ہیں، تو آسان طریقے سے قطع کریں تو آپ کے دل میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا، آپ ٹینشن اور پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے. دیکھیں کہ کافروں کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑو ان کو چھوڑنا خوبصورتی کے ساتھ. ہجرن جمیلا، تو اگر کافروں سے تعلق قطع کرنا ہو تو ہجرن جمیلا ہو. تو مسلمان کے ساتھ اگر کسی وجہ سے تعلق ختم ہو رہا ہے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا کیوں نہ ہو. یعنی یکا یک کسی کو کاٹ کر پھینک نہ دو، بلکہ اگر الگ ہونے کی ضرورت بھی ہے تو ضرورت کو پورا کرو، مگر جس عورت کو طلاق دے رہے ہو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دو. حقاً علی المتقین. اچھا، اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ متاع صرف وقتی تحفے کا نام نہیں بلکہ ساری زندگی عورت کو نان نفقہ ملنا چاہیے اور مرد کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملنا چاہیے جیسے کہ ویسٹ میں ہوتا ہے. لیکن اسلام نے یہ حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک مرد کو طلاق کے بعد بھی عورت کا نان نفقہ دینا ہے تو وہ طلاق کیوں دے رہا ہے؟ وہ طلاق ہی نہ دے. تو اس سے ہوا یہ تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، تو اس رپورٹ میں کچھ ہمارے ملک کی ترقی پسند خواتین نے کچھ سفارشات کی ہوئی تھیں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے. تو وہ ایک کمیشن بنا تھا جس نے کچھ سفارشات پیش کی تھی. پھر اس کا جواب دینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ رپورٹ بھیجی گئی. تو اس جواب میں جو کمیشن بنا اس میں میں بھی رکن تھی. تو یہ بات بھی اس میں ایک شق میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد اسے کنٹینیوسلی نان نفقہ دینا چاہیے، اس کو جیب خرچ یا کچھ نہ کچھ اسے ماہانہ دینا چاہیے. کیا قصور ہے اس عورت کا؟ ہاں، وقتی طور پر بعض اوقات عورت کا قصور نہیں ہوتا، اسے ظالمانہ طریقے سے طلاق دے دی جاتی ہے. لیکن اگر پریکٹیکلی یہ بات کر دی جائے کہ اس مرد کو بعد میں بھی نان نفقہ دینا ہے تو وہ عورت کو طلاق دے گا ہی نہیں. اس سے عورت لٹک جائے گی اور اذیتوں کا شکار ہوگی. اچھا، ایک اور صورت اس میں قباحت کی یہ ہے کہ کچھ عورتیں اس چیز کو ایک بزنس بنا لیں گی. ایک مرد سے شادی کرو، اس سے نان نفقہ لو، کوئی اس سے طلاق لو، نان نفقہ لو، پھر ادھر سے ایک اور سے شادی کر لو، پھر اس سے بھی خرچہ لینا شروع کر دو، ایک تیسرے سے کر لو اور خرچہ لینا شروع کر دو. تو یہ تو ایک کاروبار نکل آئے گا. اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ بڑی حکمت پر مبنی ہیں اور ایسی
کوئی چیز جس سے کسی کے اوپر بھی کوئی زد پڑتی ہو وہ نہیں حکم دیا گیا یہاں. اس لیے متاع بالمعروف کا مطلب کیا؟ دستور کے مطابق بھلے طریقے سے، معقول طریقے سے. یہ نہیں کہ وہ شوہر کے لیے ایک وبال جان ہو جائے. اگر اس نے ساری زندگی دینا تھا تو پھر اسے طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ بوجھ سے کام لو. یہاں پر اس آیت سے طلاق کے احکامات تو ختم ہوئے. اب ایک دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے